صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدماشی میں، چودراہٹ میں، تھانے داری میں اور ڈیرے داری میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیپو، بلا، نتھو پہلوان، یہ جتنا پورا خانوادہ ہے نا، اس پورے خانوادے کا بدماشی سے کوئی تعلق نہیں تھا طلبہ سیاست سے پہلے. ٹھیک ہے. جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع ہوئی ہے اس وقت نتھو پہلوان پہلوانی کرتے تھے شہر میں. جو بڑے اکھاڑے تھے، مونی روڈ کا اکھاڑا، ٹھیک ہے. اندرون شہر سید مٹھا بازار کا. نتھو پہلوان جو ملاج کے پردادا تھے. ٹھیک ہے. بلا ٹرکاں والے کے والد امیر الدین کے باپ. ٹھیک ہے. نتھو پہلوان جو تھے وہ پہلوان تھے باقاعدہ پہلوانی والے، کشتی دنگل والے. ٹھیک ہے. وہ جب دنگل کرتے تھے اس وقت جب رستم زماں اور رستم ہند بھی موجود تھے، ان کے دور میں وہ پہلوانی کرتے تھے. تو پہلوان جو ہے نا، اس کی لاہور میں روایت یہ رہی ہے کہ وہ فن پہلوانی کے ساتھ ساتھ وہ ڈیرے داری بھی کرتا ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ شہر میں ہونے والے جو معاشرتی جھگڑے ہیں چھوٹے موٹے، جو لوکل لیول کی پولیٹکس ہوتی ہے جھگڑوں والی، وہ تنازعات بھی حل کرواتا ہے اپنے ڈیرے پہ بلا کے. ٹھیک ہے. اور اس کی یہ ان بلٹ پرابلم ہے. مطلب جسے انگریز ٹیتھنگ پرابلم کہتا ہے کہ دانتوں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کچھ امراض وہ دانتوں میں لے کے آتا ہے. تو وہ امراض جو ہیں ان میں سے ایک مرض یہ تھا کہ وہ ڈیرے داری چاہتے تھے وہ لوگ. اور ڈیرے داری کس قسم کی؟ ڈیرے داری اس قسم کی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ورلڈ سٹی کم از کم رنگ محل، موچی دروازہ، لوہاری، بھاٹی گیٹ، مستی، یہ علاقے جو ہیں ان کے معاملات تو بالخصوص شالم مارکیٹ کے تاجروں کے، وہ تو ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے. یہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے نتھو پہلوان صاحب، وہاں چھوٹا سا ایک ان کا اڈا تھا، چھوٹا سا. اس کا نام تھا پاک گڈز. ٹھیک ہے. پاک گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس ڈیرے داری کے شوق میں آل پاکستان گڈز ایسوسی ایشن تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. پاک گڈز ایک چھوٹا سا ٹرکوں کا اڈا جو مال اٹھاتا تھا اور اٹھا کے بیرون شہر بھیجتا تھا. اس وقت کا کارگو سروس. ہاں، اٹ واز سارٹ آف کارگو سروس. یہ سروس تھی لوکل لیول کی، پتوں کی، بھائی پھیرو، نزدیک. اس سے انہوں نے ایمرج کیا، اور ایمرج کرنے کے بعد وہ کس نہج تک پہنچے، کس جگہ تک پہنچے؟ وہ جگہ تھی آل پاکستان گڈز فیڈریشن، آل پاکستان گڈز ایسوسی ایشن. پہلے ایسوسی ایشن بنی، پھر فیڈریشن بن گئی. مختلف ایسوسی ایشنوں کا ایک اکٹھ تھا. ٹھیک ہے. اس اکٹھ میں نتھو کے بعد، نتھو اس لیول کے پہلوان نہیں سمجھے جاتے تھے جن کی دشمن داری ہو. ٹیپو ٹرکاں والے کی دشمن داری، وہ جو چودراہٹ تھی نا، ڈیرے داری، وہ دشمن داری میں تبدیل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. دشمن داری میں تبدیل کرنے میں صرف کردار تھا تاجر سیاست کا، قومی سیاست کا نہیں تھا. اس وقت تک امیر الدین ٹیپو جو تھے، ان کی جو بلا ٹرکوں والے ہیں، بلا ٹرکوں والے کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کی قومی، ضلعی، بلدیاتی سیاست سے. وہ پیور سیاست تھی تاجروں کی. اور شالم مارکیٹ تک، شالم مارکیٹ چونکہ ایک پورے پاکستان کا ہب تھا، تجارتی ہب میں بلے کی ایک ڈیرے داری تھی، بلا ٹرکوں والے کی. اس ڈیرے داری کا فائدہ اٹھایا تاجروں کی اس سیاست نے، جو سیاست قومی سیاست میں تبدیل ہوئی. ان میں کون لوگ تھے؟ ان میں تھے حاجی مقصود بٹ نمبر 1. حاجی مقصود بٹ کے مخالف تھے اظہر سید بٹ، دونوں مرحومین بیچارے فوت ہو گئے، خدا مغفرت کرے دونوں کی. ان کے ساتھ تھی خواجہ سعد رفیق کی والدہ بیگم خواجہ رفیق شہید. بیگم خواجہ رفیق شہید وہاں کی MP تھیں. ان کے بعد حاجی مقصود بٹ، کبھی وہ جیتتے تھے کبھی وہ. اظہر سید بٹ انجمن تاجران شالم مارکیٹ، شالم تاجر بورڈ اور انجمن تاجران پنجاب، پھر انجمن تاجران پاکستان، اس کے وہ سربراہ رہے. ٹھیک. اظہر سید بٹ. اظہر سید بٹ نے جہاں مندر ہے آج کل بلا ٹرکوں والے کے جسٹ اپوزٹ شالم چوک میں، اس چوک میں ایک جگہ خرید لی جو متروکہ وقف املاک کی تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک پلازا خریدا گیا، پلازا بنایا گیا، مطلب خریدے، وہ مندر تھا، اس میں مارکیٹ تھی چھوٹی سی، اب بھی ہے. وہ پرنٹنگ کی مارکیٹ تھی، کارڈز پرنٹ ہوتے، اب بھی ہوتے ہیں وہاں، بڑا سی بورڈ لگے. بالکل. وہاں حاجی مقصود بٹ اور بلا ایک پیج پر تھے اس وقت. ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا یہ ہمارے مخالف اظہر سعید بٹ نے ہمارے سینے پہ آ کے نا یہ پلازا خریدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے۔ بعض اوقات کئی باتیں لوگ ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں چودراہٹ میں، ڈیرے داری میں، ایسے سنی سنائی باتیں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یقین کیا انہوں نے کہا سعید بٹ ہمارے مونگ دلنے آیا ہے، وہ مونگ دلنے کے خوف سے انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیا سعید بٹ کے خلاف۔ پہلا سکفل جو ہے نا وہ اظہر سعید بٹ کا ہوا، جس کے بعد میاں شہباز شریف نے یہ پلازا جو تھا اظہر سعید بٹ کا وہ ڈھا دیا، اور یہ جو سیاسی نہیں بلکہ تجارتی رقابت جو تھی، تاجروں کی رقابت جو تھی، یہ سیاسی رقابت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سیاسی رقابت میں تبدیل ہوئی۔ اس دوران اس پاک گڈ سے بالکل متصل ایک خادم ہوٹل ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ، ان کے بھائی، ان کے والد صاحب خادم حسین بٹ صاحب ان کے والد تھے۔ یہ سارے کشمیری ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چودراہٹ کی یہ جنگ، اس وقت تنازع تھا، اب جنگ ہے، تنازع جو تھا نا یہ ہوا کشمیریوں کے درمیان ہی ہے، آپس میں دیواریں ملتی تھی۔ ایک دیوار تھی بلا ٹرکوں والی، اس کے ساتھ دیوار بالکل ایڈجسٹنٹ دیوار تھی خادم ہوٹل کی، خادم ہوٹل کی، اور اس کے بالکل اپوزٹ اظہر سعید بٹ کا پلازا تھا۔ رائٹ سائڈ پہ اس کے بردر ان لا تھے بلا ٹرکوں والے کے سلطان اور بئی پہلوان، وہی پہلوان تھا، اور میں نے دیکھا ہے ان کو، بڑے جوبن میں 7 فٹ کا قد تھا، وہ باہر چارپائی ڈال کے بیٹھتے تھے۔ ان کی 2-3 بڑی خاص نشانیاں ہیں اس چودراہٹ کی۔ ایک تو بڑا چوپال ہے، ایک چارپائی، اس کے 4-5-7 کونوں پہ بیٹھنا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اگر 24 گھنٹے بیٹھنا ہے تو 24 گھنٹے ہی گن مین ساتھ کھڑے رہنے ہیں۔